تو اچھا یہ بتائیں کہ اس میں علم کلام کا کتنا رول رہا آپ کی ڈیبیٹ میں، آپ کے لیے؟ پورا علم کلامی تھا اور کیا تھا؟ ایک ہے آپ اس کو پریزنٹ کر رہے ہیں ماشاءاللہ، اور ایک یہ کہ علم کلام کے جو مباحث ہیں جیسے تسلسل ہے، دلیل توقف ہے، یہ تو ماشاءاللہ چونکہ آپ نے اس سے استفادہ کیا ہے تو یہ بڑی خوش آئند بات رہی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ علم کلام کو فرسودہ علم سمجھا جانے لگا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ علم فرسودہ نہیں، البتہ اصطلاحات ضرور فرسودہ ہو گئی ہیں، ان کو تھوڑا سا ریفائن کرنا چاہیے اور جدید علم کلام کی طرف لانا چاہیے۔ متکلمین اور علماء ماتریدیہ اور علماء احناف اور علماء اشاعرہ یہ لوگ اپنی پوری زندگی لگا ڈالتے ہیں اس میں یہ ثابت کرنے میں کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، اور وہ بھی ایسی دلیلوں سے جو اللہ تعالیٰ کے وجود کو ثابت کرتے کرتے اس کے وجود کو خطرے میں ڈال دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے والے دنیا میں بہت کم لوگ پائے گئے ہیں۔ اب ہمارے متکلمین اور علماء ماتریدیہ اور علماء احناف اور علماء اشاعرہ یہ لوگ اپنی پوری زندگی لگا ڈالتے ہیں اس میں یہ ثابت کرنے میں کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، اور وہ بھی ایسی دلیلوں سے جو اللہ تعالیٰ کے وجود کو ثابت کرتے کرتے اس کے وجود کو خطرے میں ڈال دیتی ہیں، صفات کا انکار کر دیتے ہیں۔ تو یہ پیچیدگیاں، یہ عقلی من گھڑت دلیلیں کتاب و سنت میں نہیں تھیں، دین اسلام میں نہیں تھیں، صحابہ کرام ان سب کو نہیں جانتے تھے اور نہ اس کی جاننے کی ضرورت ہے۔ وہ ان علم کلام کو جانے بغیر ہی خیر امت تھے، افضل امت تھے، اور ان کے لیے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا، اور ان کے متبعین کے لیے اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے خوشخبری دی اور کہا کہ تمہارے جیسا ایمان جو لائے گا وہ ہدایت پائے گا۔ لہذا یہ علم، ہمارے پاس جو علم ہے وہ صحابہ اور تابعین سے ہوتا ہوا آتا ہے، اس میں کوئی عقلی دلیلیں نہیں ہیں۔ عقلی سے مراد یہاں پر عقل سلیم نہیں، عقل سلیم تو انسان کو استعمال کرنی ہے، اگر آپ کبھی کسی سے بات ہو جائے تو آپ عقل سے بات کریں گے۔ یہاں عقل سے مراد عقل والی من گھڑت مستحدث بدعتی مبتدع جو دلیلیں ہیں، عقل مبتدع یعنی عقل کی دلیلیں جو کہ بعد میں ایجاد کی گئی علم کلام کے نام سے، علم کلام کی دلیلیں۔ اب میں آپ کو مثال دوں کہ علم کلام کی خراب مثال، مثلا قرآن نازل ہوا عربی زبان میں، قرآن نازل ہوا عربی زبان میں، عرب لوگ کون تھے؟ قرآن نے بتا دیا کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اللہ تعالیٰ ہی کی وہ ذات ہے جس نے ان پڑھ لوگوں میں ایک رسول بھیجا۔ عرب کون تھے؟ ان پڑھ تھے، کچھ ہی لوگ تھے جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے، ورنہ زیادہ تر ان پڑھ ہی تھے، اور ان پڑھ اس معنی میں بھی امی تھے کہ ان کے پاس پہلے سے کوئی اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتاب نہیں تھی، اس وجہ سے بھی وہ ان پڑھ ہی تھے، مطلب ویسا پڑھنا لکھنا جانتے بھی تھے، خط کتابت لکھنا، مگر کوئی کتاب نہیں تھی کہ علم ہوتا ان کے پاس، کیونکہ نبی ان کے پاس جو ہے اسماعیل علیہ السلام ہی تھے جو آئے تھے، اور ان کے بعد یہ لوگ بسے تو پھر کوئی نبی آیا نہیں عربوں کے درمیان میں یہاں پر، تو ان پڑھ لوگوں میں نبی بھیجا۔ اب یہ ان پڑھ لوگ عربی زبان تو جانتے تھے، اپنی ان کی زبان تھی، ان لوگوں میں قرآن نازل ہوا تو ظاہر ہے قرآن نازل ہوگا اور جو کچھ قرآن میں آئے گا تو ایسے ہی تو ہر وہ بات جو بھی قرآن نازل ہوگی وہ عرب سمجھیں گے نا، کہ نہیں سمجھیں گے؟ سمجھیں گے۔ تو عرب کیا سمجھتے ہیں اسی کے مطابق قرآن نازل ہوا۔ اب مثلا قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، تو اب احد کا معنی ایک، بات ختم ہو گئی، منفرد، تنہا، یکتا، اکیلا، سنگل، یہی میننگ ہے اس کے۔ لغت عربی زبان میں اس کا یہی مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ تنہا ہے، اکیلا ہے، اور خود اس سورت نے بتا دیا کہ لم یلد ولم یولد، آگے کہا نا لم یلد ولم یولد، نہ وہ اس نے کسی کو اپنے سے جنم دیا نہ وہ کسی سے جنم ہو کر کے آیا، ولم یکن لہ کفوا احد، نہ اس کی برابر کوئی ہے اس کے جیسا، کف اس کا نظیر مثیل اس کے ہمسر کوئی نہیں اس جیسا، وہ تنہا اکیلا ہے، وہ اللہ الصمد ہے، وہ بالکل سب سے بے نیاز ہے۔ قرآن کی اس صورت نے اللہ کا تعارف کرا دیا، اور یہ عربی زبان کے مطابق ہے، اور پتہ چلا اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ تو اب جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور ہم اس کی توحید کا معنی سمجھنا چاہتے ہیں تو ہم یہ تو سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ تنہا ہے، اس کے ساتھ کوئی نہیں، اس کے نہ ماں باپ ہیں نہ اس کے بچے ہیں نہ بیوی ہے، یہ مطلب ہے تنہا کا۔
اکیلا ہے وہ، اور اہل عرب بھی ہی سمجھتے ہیں. اب آپ یہ سمجھیں گے تو اب یہ ہو جائے گا اس کے وجود کے متعلق عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ ہے کیا؟ اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، اور وہ نہ تو اس کے ماں باپ ہیں، نہ اس کے بچے اولاد ہیں، نہ اس کی بیوی ہے، بس، اور وہ کسی کی اس کو ضرورت ہی نہیں، بے نیاز ہے، اور اس جیسا کوئی ہے بھی نہیں. یہ مفہوم ہے اس کا. یہ وہ مفہوم ہے جو قرآن نے بیان کیا، جو سنت نے بیان کیا، جو صحابہ نے سمجھا، جو اہل عرب نے سمجھا. بس اتنا ہی آپ سمجھ لیں، آپ فطرت پر ہیں. اب اہل کلام نے کیا کیا؟ علم کلام نے آ کر کیا خرابی پیدا کی. دیکھیے، علم کلام نے آ کر کے اپنی من گھڑت عقلی دلیل سے، عقلی فلسفے سے کیا ثابت، کیا کہا؟ احد کا معنی ہوتا ہے ایک. تو ایک کا مطلب کیا ہے؟ اب دیکھیے عقلی انداز. ایک کا مطلب یہ ہے کہ جو ٹوٹ کر کے جز جز نہ ہو، ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو سکے، جس کے کمپوننٹ نہ ہو، جس کو اسمبل نہ کیا گیا ہو، غیر مرکب ہو، مرکب نہ ہو. مرکب تو دو چیزوں سے بنتے ہیں نا، ترکیب، دو چیز یا تین چیز، چار چیز سے مل کے مرکب ہو. تو اکیل احد یعنی واحد کا مطلب ہوا جو جز جز نہ ہو، جو دو نہ ہو، جو تقسیم قبول نہ کرے، غیر منقسم ہو، جس میں اجزا نہ ہو، ابعاض نہ ہو، بعض. یعنی ہمارا جسم جیسے ہم ہے، ہمارا ایک ہاتھ ہمارے جسم کا ایک بعض ہے، ایک جز ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ ہمارے پاس دو آنکھیں ہیں تو دو چیز، دو کا مفہوم پایا گیا ہمارے پاس. ایک تو یہ، پھر ایک آنکھ جو ہے ہمارے جسم کا ایک جز ہے، ایک بعض ہے. اب یہ والے معانی داخل کر دیے کس میں؟ توحید کے مفہوم میں. کس نے؟ اس علم کلام نے، جس علم کلام کے ذریعے اللہ کو ثابت کرتے ہیں یہ لوگ، جس کا آج نعرہ لگایا جا رہا ہے پوری دنیا میں. آج لاکھوں لوگ جو ہے فالو کر رہے ہیں ان لوگوں کو، اور ان کی بات سن کر کے شرع عقائد نصفی اور اساس التقدیس اور کون کون سی کتابیں جو ہے، کیا نام ہے، جو ماتریدیوں کی اور اشعریوں کی کتابیں ہیں علم کلام کی، ان کتابوں میں یہی سب ہے. اللہ تعالیٰ تنہا ہے کا مطلب کیا ہے؟ وہ جز جز نہیں ہو سکتا، وہ منقسم نہیں ہو سکتا، وہ مرکب نہیں ہو سکتا، وہ تقسیم کو قبول نہیں کرتا، اس میں اجزا نہیں، ابعاض نہیں. اب یہ جو بانے آ رہے ہیں یہ صحابہ نہیں جانتے، نہ عرب جانتے ان کو. یہ عقل فاسد نے ان معانی کو پیدا کیا، احد کے اندر داخل کیا. اب نتیجہ کیا نکلا اس کا؟ نتیجہ نکلا جب اللہ نے کہا کہ بل یداہ مبسوطتان، کہ اللہ کے دونوں ہاتھ کشادہ ہیں. یہودیوں نے کہا ید اللہ مغلولہ، وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ. یہودیوں نے کہا اللہ کا ہاتھ تو بندھا ہوا ہے، ٹوٹا ہوا ہے، کسی کام کا نہیں ہے، خرچ نہیں کر سکتا، وہ بخیل ہے، نعوذ باللہ. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے کہا کہ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا، پھر کیا کہا؟ بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اللہ کے دونوں ہاتھ کشادہ ہیں. انہوں نے ایک ہاتھ کہا تھا، یہودیوں نے کہا کہ اللہ کا ہاتھ، ید اللہ، ید مانے ایک ہاتھ، ید ایک کے واحد کے لیے آتا ہے، اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے. اللہ نے کہا کہ بل یداہ، بلکہ اس کے دونوں ہاتھ کشادہ ہیں. ینفق کیف یشاء، وہ خرچ کرتا ہے جیسے چاہتا ہے. اب آپ یہاں تصور کیجئے، یہودی اللہ کے لیے لفظ بول رہے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے. اللہ نے جب ان کی اس غلط بات کی نفی کی تو یہ نہیں کہا کہ بل یدہ مبسوطہ، بلکہ اس کا ہاتھ کشادہ ہے. یہ کہا جاتا تو مفہوم ذہن میں یہ بیٹھتا کہ شاید اللہ کا ایک ہاتھ ہے. اللہ نے کہا کہ بل یداہ، اس کے دونوں ہاتھ، اس کے دونوں ہاتھ کشادہ ہیں. ہمارے متکلمین آئے، علماء دیوبند اور علماء
بریلی اور ماتریدی اشعری سب آئے اور کیا کہا؟ ہاتھ سے مراد ہاتھ نہیں ہے. ہاتھ سے مراد پہلے تو کہا کہ یہ متشابہ آیت ہے اور ید کا مطلب ہاتھ نہیں ہے, نعمت اور قدرت مراد ہے. لیجیے تعویل کر دی. کیوں تعویل کی؟ کیونکہ تعویل کا مطلب الگ سے میننگ بتا دیا, انٹرپریٹیشن کر دیا الگ سے. اور کیونکہ کہا کہ اگر اللہ کے لیے ہاتھ مانے, دو ہاتھ مانے ثابت کیے گئے تو اللہ تعالیٰ مرکب ہو جائے گا. یہ دو ہاتھوں سے مرکب ہے. اللہ تعالیٰ میں ابعاض آ جائیں گے, بعض. ہمارے ایک ہاتھ ہمارے جسم کا ایک حصہ جز ہوتا ہے, اجزاء آ جائیں گے. دیکھا پہلے لفظ احد اور واحد میں یہ خراب معنی ڈالے, اور ان خراب معنی کو ڈالنے کے بعد اب قرآن پڑھنے آئے, اب قرآن پر تعویل کی چھری چلائی اور کہا کہ جو ہے نہیں, قرآن میں کہا گیا کہ بلکہ اللہ کے دونوں ہاتھ کشادہ ہیں, یہ مت مانو. اللہ کے دو ہاتھ مانو گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات میں اجزاء لازم آئیں گے, ابعاض, اعضاء, جوارح لازم آئیں گے, تو پھر وہ واحد کہاں رہ جائے گا؟ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ ہے علم کلام کی خرابی, جس علم کلام کو آج پروموٹ کیا جا رہا ہے ملحدین کا رد کر کے. اب ہم کہاں سے ان پر رد کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں میرے بھائی آپ جو علم کلام کے ذریعے معنی لے کر کے آئے ہیں کہ واحد کہتے ہیں, احد کہتے ہیں اس کو جس کے اندر انقسام نہ ہو, اجزاء نہ ہو, ابعاض نہ ہو, اعضاء نہ ہو, جوارح نہ ہو, ترکیب نہ ہو, یہ معنی کہاں سے آئے؟ صحابہ تو نہیں جانتے اس کو, نہ عرب جانتے ہیں, نہ اللہ کے نبی کے زمانے میں یہ والا معنی واحد کا تھا. تو آپ نے خراب معنی دے دیا اس لفظ کو. یہ معنی یونان سے آیا ہے, فلسفے سے آیا ہے. تو یہ خراب معنی آپ پہلے صحیح لفظ کو میننگ دے رہے ہیں, نیا میننگ, اور اس میننگ کو دلیل بنا کر کے آپ قرآن کی آیت کی تعویل و تفسیر کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ بھئی احد کا معنی اللہ قل اللہ احد کا میننگ, پھر میننگ ہی نہیں رہ جائے گا. تو یہ ہے علم کلام کا خلاصہ. ایک چھوٹی سی مثال ہے, ان کی تو ساری دلیلیں ایسی ہیں جس دلیل سے انہوں نے اللہ کو ثابت کیا, وہی دلیل ان کو اللہ تعالیٰ کے وجود کو ختم کرنے کے لیے ان کو تقاضا کر رہی ہے کہ اب وہ اللہ کے وجود کو تو ختم کر نہیں سکتے, تو پھر اللہ کی صفات ہی پر ہاتھ صاف کر دیتے ہیں. قرآن کی آیات کو تفسیر ان کو نئی تفسیر کر دیں گے, تعویل کر دیں گے, احادیث کا انکار کر دیں گے. کیا کہا؟ حدیث تو حجت ہی نہیں ہے, خبر واحد حجت نہیں ہے, خبر واحد عقیدے میں حجت ہی نہیں ہے. قرآن کریم سے جو آیت آئے گی اس میں ہوگا, تعویل کریں گے. حدیث ہوگا کہ یہ خبر واحد ہے, حجت ہی نہیں ہے, چھوڑ دیا اس کو. تو یہ انہوں نے علم کلام کے ذریعے یہ خرابیاں پیدا